احمد جواد صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. احمد جواد صاحب وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے فوکل پرسن رہے ڈیجیٹل میڈیا اور ٹیکنالوجیز پہ. یہ آپ حسین اتفاق کہہ لیں. اس سے پہلے افتخار درانی صاحب ہمارے ساتھ تھے, وہ سینٹرل میڈیا کے ہیڈ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. احمد جواد صاحب اب سے کچھ گھنٹوں پہلے تک شہباز شریف صاحب کے ڈیجیٹل میڈیا اور ٹیکنالوجیز پہ فوکل پرسن تھے. انہوں نے استعفیٰ دے دیا. اس سے پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ہے, اور استعفے کا انہوں نے ایک بڑا لمبا چوڑا ان کا یعنی اپنا انہوں نے معافی ضمیر اس میں بیان کیا ہے, جس میں انہوں نے جس کا ایک تو میں آپ کو لائنز پڑھ کے سنا دوں. تو کہتے ہیں کہ آپ کی مجبوریوں کے پیش نظر میں اپنا استعفیٰ پیش کر رہا ہوں. گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ بہت ہی مطلب آپ کوئی بے اختیار قسم کے وزیر اعظم ہیں, اور اس پہ انہوں نے مزید بھی اور بہت ساری باتیں کی ہیں. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہر روز 17,000 بچے 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں, اور اس میں 90% عمران خان کے نظریے پر کھڑے ہیں, تو اور اس کو کوئی بھی نہیں روک سکتا. حالانکہ اس وقت وہ ظاہر نظریاتی طور پہ پی ٹی آئی سے الائنڈ نہیں ہے. اور بھی بہت ساری باتیں. ارشد شریف صاحب کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے, جس کے لیے میں بڑا مشکور بھی ہوں ان کا, اور انہوں نے اس میں بڑی آواز اٹھائی ہے. کہا ہے میں ارشد شریف کا کفن میلا ہونے سے پہلے اپنے ضمیر کی آواز پر استعفیٰ دے رہا ہوں. احمد جواد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام بدامی صاحب. سر پہلی بات تو یہ کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے, وجوہات میں نے پڑھ بھی دی. تراکی کی بات کرتے ہیں تاکہ کچھ ریپیٹ نہ ہو, لیکن یہ میں صحیح سمجھ رہا ہوں کہ اب آپ کا کوئی اور سیاسی ٹھکانہ تو نہیں ہونے لگا دوبارہ پی ٹی آئی ہے, اس کا امکان ہے؟ بدامی صاحب پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں, اور مجھے یہ آپ اعزاز کہہ لیں یا ایک تجربہ کہہ لیں کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا. دونوں کو اپوزیشن میں بھی دیکھنے کا موقع ملا, اور دونوں کو حکومت میں بھی بیٹھے ہوئے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا, جو کہ ایک بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے. صحیح ہے. اب ان دو تجربات کے بعد جو میں جس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ ہمارے لیے ایک کسی بھی پروفیشنل آدمی کے لیے پاکستان میں سیاست میں کچھ نہیں رکھا ہوا. آپ اگر سیاست میں کسی مقصد کے ساتھ آنا چاہتے ہیں, کوئی تبدیلی کے لیے آنا چاہتے ہیں, کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی کسی ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں, تو سیاست وہ جگہ نہیں ہے. یہاں پہ اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا جاتا ہے, اور وہ نعرہ جیسے ہی اقتدار کے دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو اس نعرے کی آواز مدھم ہو کر غائب ہو جاتی ہے. اوکے. تو یہ ایک اچھا, آپ نے کہا شہباز شریف صاحب بہت ہی مجبور وزیر اعظم ہیں, خود سے کچھ کر ہی نہیں سکتے, اور آپ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں, آپ نے دونوں کے ساتھ وقت گزارا, تو معصومانہ سوال یہ آپ نے کس کو زیادہ مجبور وزیر اعظم پایا؟ دیکھیں عمران خان کا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے ان کو دیکھا, حالانکہ یہ ان کا اپنا اعتراف ہے کہ وہ بے بس تھے, فیصلے کہیں اور ہوتے تھے, لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے جو ان کو دیکھا قریب سے, وہ اتنے بے بس نہیں تھے. اچھا جی, وہ اتنے بے بس نہیں تھے. اگر وہ ویسے ہی ون پیج کی وجہ سے فیصلوں کو قبول کر رہے تھے تو وہ اور بات ہے, لیکن وہ مجبور نہیں تھے, وہ ان کنٹرول تھے. لیکن ان کی کچھ جو ٹیم کے حوالے سے غلطیاں اور ہوئیں, جس کی وجہ سے وہ پرفارم نہیں کر سکے, یا میرے جیسا ایک آئیڈیلسٹک یا آئیڈیولوجیکل ورکر جس کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں تھا آج سے 20 سال پہلے, تو اس نے جوائن کیا کہ شاید جب عمران خان آئے گا تو اس ملک میں تبدیلی آئے گی, عوام کو اختیار ملے گا, انصاف ہوگا, میرٹ ہوگا, عام آدمی کی زندگی میں تبدیلی آئے گی, کوئی اچھے فیصلے ہوں گے. صحیح ہے. لیکن وہ چیزیں نہ ہوئی تو میں مایوس ہوا. اچھا, لیکن ساتھ ہی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر روز 17,000, اور یہ اٹس اے گڈ انالیسس ان دا سینس کہ یعنی یہ وہ انالیسس ہے جو کہ بہت سارے لوگ اگنور کر دیتے ہیں الیکٹورل پالیٹکس کے حوالے سے, کہ روزانہ کتنے ہی بچے, آپ نے لکھا ہے 17,000 بچے 18 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں, اور اس میں 90% عمران خان کے نظریے پر کھڑے ہیں. تو یعنی کیا آپ کی سیاسی بصیرت آپ کو یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کا اگلا وزیر اعظم عمران خان ہوگا دوبارہ؟ دیکھیں بدامی صاحب, پہلے تو میں اس چیز کو تھوڑا سا, ایک میری جو ایکسپرٹیز ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے, اس کا ایک بڑا پرانا بیک گراؤنڈ ہے. اور پی ٹی آئی سے جب اس کا آغاز ہو رہا تھا اس وقت میں ان کے سینٹرل میڈیا سیل کا ہیڈ تھا, اور پہلی دفعہ سوشل میڈیا ٹیم پی ٹی آئی کا تعارف جو تھا وہ میں نے کروایا تھا عمران خان سے, اور انہیں بتایا تھا کہ یہ فیوچر ہیں
لیکن اس وقت کسی کو یقین نہیں تھا کہ یہ فیوچر بہت جلدی آنے والا ہے. اب جو بات آپ نے کہی ہے، دیکھیں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ کے ملک میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے کتنی تعداد جو ہے وہ 18 سال کی مدت تک پہنچتی ہے، تو وہ یہی بنتی ہے تقریباً 16-17 ہزار. اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو یہ وہ تعداد ہے جو کہ اسٹیٹسٹیکلی پروون ہے. ٹھیک ہے. اب آپ خود سوچیں، اب میں آپ کو اس حوالے سے یہ میں کیوں کہہ سکتا ہوں، یہ بات اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے جو 9 اپریل 2022 کے بعد کی پی ٹی آئی کو دیکھا اور عوام کا رسپانس دیکھا، وہ میں نے ونڈو کے دوسری طرف بیٹھ کے دیکھا اور اس اویئرنیس کے ساتھ دیکھا جو کہ 18 سال پی ٹی آئی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے شاید میں زیادہ So you دیکھ think سکتا there is تھا. a brighter chance for Imran Khan to again be the Prime Minister of Pakistan? دیکھیں بدامی صاحب، جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے، اگر الیکشن کروائے جاتے ہیں اور صاف شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان کو الیکشن جیتنے سے یا پی ٹی آئی کو الیکشن جیتنے سے کوئی چیز بھی روک سکتی ہے. وہ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ وہ جیتیں گے. اور میں یہ بات اس لیے بھی کہہ رہا ہوں بدامی صاحب کہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز، پیپلز پارٹی بھی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی، یہ روایتی سیاست سے باہر نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے اور دیگر وجوہات کی وجہ سے کہ کوئی نہیں روک سکتا عمران خان صاحب کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں.